پہلی چیز ہے کہ دست شفا ہیلنگ ٹچ. میں نے تو پارلیمنٹ میں سپیچ میں بھی کہا ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان ان کو رہا کیا جائے. آئی تھنک اس سے پتہ چلتا ہے کہ دا گلاس از ہاف فل اور لوگوں میں پاکستان کی عوام میں جمہوریت کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اور ایک قربت ہے اور ایک ان کا یقین ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کی سوچ میں جمہوریت نہیں ہے. دیکھیں جی, آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی تو پہلی بات ہے کہ جمہوریت پاکستان خود ایک جمہوریت کی پیداوار ہے. قائد اعظم کی قیادت میں قائد اعظم نہ کوئی جنرل تھے, نہ جج تھے, نہ جاگیردار تھے. وہ ایک قانون دان تھے, بلیونگ ان دا رول آف لا, اور ایک سیاست دان تھے جن کو عوام کی حمایت تھی اور ایک سیاسی جماعت کے ذریعے, آل انڈیا مسلم لیگ کے ذریعے, بیلٹ کے ذریعے, سیاسی جدوجہد کے ذریعے انہوں نے پاکستان بنایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا انگریزی میں, ڈیموکریسی از ان بلڈ, ڈیموکریسی از ان میروز, کہ ہمارے خمیر میں ہے, ہمارے خون میں ہے جمہوریت. میں نا امید نہیں ہوں اس الیکشن کے بعد, کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا یونیک الیکشن ہوا ہے. لوگوں نے اظہار کیا ہے, اعتماد کیا ہے جمہوری عمل پر, اور لوگ دور دراز سے ووٹ دینے آئے, خاص طور پر خواتین اور نوجوان. اور سب سے بڑی بات ہے جو پارٹی سب سے اکثریت میں نکلی ہے, پاکستان تحریک انصاف, ان کے لوگوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے, ہمت اور حوصلے کے ذریعے, جدوجہد کے ذریعے سسٹم کو ہرایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کے لیے جو رکاوٹات تھے, سارا کچھ تھا, ٹھیک ہے, وہ فارم 45, 47 اپنی جگہ, لیکن اسٹل یو آر دا لارجسٹ سنگل پارٹی. یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ مبارکباد کے مستحق ہیں جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں. اور پھر تیسری بات, اتنے بات کردہ جو لیڈرز پیدا ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا حافظ نعیم الرحمان صاحب, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, پیر پگاڑا صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بیٹھے ہیں, جنہوں نے کھل کے پہلی دفعہ کہا کہ یہ الیکشن غلط ہوا ہے, ہمیں جو سیٹیں دی گئی ہیں ہم نہیں لیتے, وی ریجیکٹڈ. یہ کبھی نہیں ہوا. سو دیٹ آئی تھنک اس سے پتہ چلتا ہے کہ دا گلاس از ہاف فل اور لوگوں میں پاکستان کی عوام میں جمہوریت کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اور ایک قربت ہے اور ایک ان کا یقین ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کی سوچ میں جمہوریت نہیں ہے. وہ ایک فرق ہے, گیپ ہے. اور شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک پروسیس ہے, میں آگے بڑھنے کے لیے چاہیے. سیو دا ڈیموکریسی کے لیے دو ماڈلز آپ کے سامنے ہیں. دو مسلمان ممالک میں کیا ہوا, ایک ترکی اور ایک مصر. مصر میں 2013 کو ملٹری کو ہوتا ہے, اخوان المسلمین جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف, ڈاکٹر محمد مرسی کے خلاف, اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ملٹری کے ساتھ دیتی ہیں اور وہ ویلکم کرتی ہیں, مٹھائیاں بانٹتی ہیں, جو پاکستان کی روایت بھی ہے. کیونکہ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6 سالوں میں 6 وزیر اعظم آئے ہیں. 6 سالوں میں 6 وزیر اعظم آئے ہیں, 2017 سے 2023 تک. میاں نواز شریف, شاہد خاقان عباسی, ناصر الملک, عمران خان, شہباز شریف, انوار اللہ کاکڑ. اور اسی دوران 2 سافٹ کوز ہوئے ہیں. ایک سافٹ کو میاں صاحب کے خلاف ہوا 2017 میں, وہ عدلیہ کے ذریعے ہوا. دوسرا سافٹ کو عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف ہوا, وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا, اور سورس ایک ہی تھا. تو اور جب ان کے خلاف ہوا تو ان کے مخالفوں نے ویلکم کیا, اور جب عمران خان کا ہوا تو وہ دوسرے لوگوں نے ویلکم کیا. تو یہ حساب برابر ہو گیا. تو یہ ایک بیسک لیسن ہے کہ جب تک پاکستان میں بھی یہ رولز آف دا گیم نہیں بنیں گے سیاسی جماعتوں میں, ورنہ یہ باریاں لیتے رہیں گے. اگر سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کا راستہ بس ذریعہ راول پنڈی ہے, تو پھر وہ اپنی جگہ ہوگا. جو آپ کہتے ہیں نا فارم 45 جو عوام نے, اور فارم 47, وہ پھر رہے گا فاصلہ. اس وقت پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے مواقع ہیں. ریجنل سچویشن ہمارے حق میں ہے. افغانستان کی جنگ ختم ہو چکی ہے, امریکہ کا زوال آ گیا ہے, مغرب کا زوال ہے, ایشین سینچری ابھر رہی ہے, چین اور روس کا بلاک بن رہا ہے. پاکستان کی طرف نظریں بھی ہیں, پوری وسطی ایشیا کے ممالک کی, اور ایک کنیکٹیوٹی کی طرف. تو ہمیں ایک موقع ہے کہ ہم اپنے ملک کو بنائیں, لیکن بنیاد ہے کہ اندر جو ہے جمہوریت کے حوالے سے
اور وے فارورڈ میں سمجھتا ہوں کچھ تجاویز بھی آئی ہیں. پہلی چیز ہے کہ دست شفا ہیلنگ ٹچ. میں نے تو پارلیمنٹ میں سپیچ میں بھی کہا ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان ان کو رہا کیا جائے. ہیلنگ ٹچ کے لیے بہت ضروری ہے دست شفا. جب میاں صاحب اریسٹڈ تھے میں نے اس کو بھی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں, وہ سیاست کی وجہ سے قید ہوئے ہیں. تو میں بات تو صحیح کرنی چاہیے نا. اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ یہ سب مل کے ایک راستہ نکالیں. اور الیکٹرل پروسیس ای وی ایم کی بات بھی آپ نے کی, اور جو آپ کہتے ہیں نا وہ اس کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن, نیپال نے بڑا اچھا سسٹم بنایا ہے. انہوں نے کر دیا ہے آدھا پروپورشنل اور آدھا جو ہے ہائیبریڈ کر دیا. آپ شروع اس سے کر لیں تاکہ سب کی اس میں نمائندگی ہو. ایک پروسیس ہے. اور یہ آپ بی ویری کلیئر کہ ڈیموکریسی کین اونلی بی ریسٹورڈ بائی ڈیموکریٹس اینڈ ڈیموکریٹس ان پاکستان. نہ آئی ایم ایف کرے گا, نہ امریکہ کرے گا, نہ کوئی اور آپ کا ملک کرے گا. تو اس میں جو پاکستان کے اندر جو سیاسی قیادت ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا دم غنیمت ہے. جماعت اسلامی کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے, ایک ڈیموکریٹک رول ہے, اور یہ کلمہ حق کہتے ہیں. میں نے ہمارے ساتھی بھی رہے, دوست بھی رہے, ہمارے ساتھ پارلیمنٹ بھی رہے, ہر دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ایشو آیا ہے, سراج الحق صاحب, لیاقت بلوچ صاحب, فرید پراچا صاحب اور ساتھی, they are in the field, they are with the people. ٹھیک ہے, وہ اس وقت میرے خیال میں اپرووڈ لسٹ میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے, وہ تو اس لیے وہ فارم 47 کے شکار ہو جاتے ہیں. چلو یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن کلمہ حق تو کہہ رہے ہیں نا, آواز اٹھا رہے ہیں جی, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, عوام کی بات کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک اس وقت ایک موقع ہے, کیونکہ زیادہ تر سیاسی جماعتیں بھی ہمارے, معاف کرنا, فیملی فرمز بن گئی ہیں, اور وہ صرف اپنا, پنجابی کہتے ہیں ماسی بیڑا, بالکل اپنا ہی حساب کتاب ہے. تو اس حوالے سے لیکن لوگوں میں جان ہے, قوم میں کرنٹ ہے, لوگوں نے شو کر دیا ہے پاکستان میں دا گلاس از ہاف فل. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو جمہوری ذہن ہے لوگوں کا, اور جو جمہوریت کے ساتھ ایک وابستگی ہے, کمٹمنٹ ہے, وہ بہت مضبوط ہے ہمارے, اور ڈیپ شہروں تک پہنچ گئی. خاص طر خواتین کی آپ نے عائشہ بات کی تھی, کتنا فرق پڑا ہے. خواتین آئی ہیں ووٹ دینے, اور زیادہ تر ووٹ انہیں کو دیا ہے ویسے, اور نوجوان بھی آئے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, ایک باشعور بات ہے. میں کئی دفعہ ٹریول کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں, میں ایئرپورٹ گیا, انہوں نے کہا جی جتنے جہاز آ رہے ہیں باہر سے 80% لوگ ووٹ دینے آ رہے ہیں 8 فروری سے پہلے. سو یہ بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے. پیپل ہیو شون دیٹ, چاہے اوورسیز پاکستانی ہو. تو پاکستانی قوم میں جان ہے, میرے خیال میں روشن مستقبل ہے, لیکن ہمیں بھی ہمت کرنی پڑے گی, سب کو مل کے کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف مائی کولیگ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب. آپ نے, یو فوٹ اے ویری گڈ بیٹل اینڈ یو ٹولڈ دا ٹروتھ. سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹارٹ وتھ ٹیلنگ دا ٹروتھ. اور میں پیپلز کمیشن کو سپورٹ کرتا ہوں, اور پیپلز کمیشن کے ساتھ یہ پتن بھی آرگنائزیشن ہو, کلڈیٹ بھی ہو, اور آئندہ چیف الیکشن کمشنر میں نامینیٹ کرتا ہوں احمد بلال محبوب صاحب کو, جو انشاءاللہ پیپلز ایک واقعی جینوئن الیکشن کروا رہے ہیں.